السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور آپ کے اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. یار اس سے پہلے کہ ہم گفتگو شروع کریں میں تمہیں ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں. کوئی خاص ہے؟ نہیں خاص بالکل نہیں ہے، بلکہ بہت ہی عام ہے. تو پھر رہنے دو. نہیں ایک حوالے سے بہت ہی خاص ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی عام ہے، جو منظر میں تمہیں اس ویڈیو کلپ کے ذریعے دکھانا چاہتا ہوں وہ اتنا عام ہے کہ پورے پاکستان کی یا کہنا چاہیے پنجاب اور کراچی کی ہر دوسری گلی میں ہر دوسرے دن یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. ڈکیتی کی ایک واردات ہے، لیکن تمہیں اس پوری ویڈیو کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی یہ گمان نہیں ہوگا کہ یہ اس گاڑی میں بیٹھی ہوئی اس خاتون کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی گجرا بیچنے والے آئے ہیں اور گجرا فروخت کر کے چلے گئے. اوہ انٹرسٹنگ. یہ دیکھنا ذرا. دکھاؤ اور ذرا. اس ایک ویڈیو میں کم از کم 6 یا 7 ایسے نکات ہیں انتہائی افسوسناک قسم کے جن پر میں تمہاری توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. پہلے تم ذرا ویڈیو دیکھ لو. نہیں میں توجہ سے دیکھوں گا، میں نے توجہ مبذول نہیں کرانی. میں مبذول میری توجہ میں پھنس گیا تو میرا دھیان ادھر ادھر ہو جائے گا. دیکھو ویڈیو دیکھو ذرا. یہ دیکھو ایک صاحب آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ دیکھو خرامہ خرامہ رہے، پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے اور اس کے آگے موٹر بائک لگی ہوئی ہے. ڈاکو ہیں 2. یہ گاڑی رکی ہے. یہ دیکھو کس قدر اطمینان سے یہ وہ خاتون ڈرائیور کے پاس گئے ایک ڈاکو. یہ دیکھو پیچھے سے موٹر سائیکل سوار کس قدر آرام سے گزر گیا. وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ریوالور ہے اور وہ خاتون کو لوٹ رہا ہے. یہ دیکھو ڈاکو نے اشارہ کیا ہے ایک شخص کو کہ تم گھر کے اندر چلے جاؤ. وہ اطمینان سے گھر کے اندر چلا گیا. پیچھے سے ایک اور سائیکل والا آیا ہے، وہ تماشا دیکھ کر گزر گئے. دیکھو یہ گاڑی گزری ہے، یہ نہیں رکی، اطمینان سے گاڑی والا چلا گیا. یہ دیکھو یہ سامنے والے گھر سے ایک چوکیدار نکلا ہے، وہ اس گاڑی کو ریورس کروا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھو ڈاکو نے اس کو اشارہ کیا ہے. یہ دیکھو انہوں نے اپنی واردات مکمل کی ہے. یہ دیکھو اس نے اپنے صاحب کو روکا ہوا ہے کہ ابھی گاڑی باہر نہ نکالیں، باہر ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہے، اور وہ سلام کرے گا. یہ دیکھو گارڈ نے اسے سلام کیا ہے اور وہ آرام سے گاڑی اور نکال اب گاڑی ریورس ہو رہی ہے. ذرا دوبارہ دیکھنا پلیز، ذرا دوبارہ دیکھو یہ ساری واردات ذرا دوبارہ دیکھو. پلیز شو می. یہ دیکھو اب یہ آئے بھائی صاحب. اور میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ لاہور کا انتہائی پوش علاقہ ہے، اور جو دائیں جانب گھر ہے یہ سابق آئی جی پنجاب پولیس کا گھر ہے، اور اس کے سامنے ایک ڈی آئی جی صاحب کے سسرال کا گھر ہے. اور یہ دونوں گھر ایسے ہیں جہاں پر باقاعدہ پولیس گارد تعینات ہے اور ان کی موجودگی میں یہ واردات ہو رہی ہے. یہ ذرا دیکھو تو وہ دیکھو آئی جی صاحب کا میرا حالہ گارڈ تھا، وہ تو آرام سے اندر چلا گیا. وہ پیچھے سے سائیکل والا آ رہا ہے، اوکے کیری آن جا رہا ہے. ویل ڈن. دیکھنے کی زحمت تک گوارا نہیں کر رہا یار کوئی شخص. وہ دوسری گاڑی آئی، اس نے کہا ڈاکو بھائی جان السلام علیکم، نکل گئے. یہ بائیں گھر سے گارڈ باہر آیا ہوا، اس نے اپنے صاحب کی گاڑی روکی ہوئی ہے. ایک اور موٹر سائیکل والا نکل گیا ہے. ڈاکو صاحب نے اپنا محترم ڈاکو صاحب نے اپنا سامان لیا ہے اور موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں. پچھلے ڈاکو صاحب کو بٹھایا ہے اور آرام سے آگے نہیں گئے، بلکہ انہوں نے سوچا کہ پیچھے ہی چلے جائیں تو اس میں خیریت ہے. اور گاڑی لٹا کے آرام سے نکل گئی ہے، اور اس چوکیدار نے اپنے صاحب کی گاڑی باہر نکلوا لی ہے. اس سارے معاملے میں تم دیکھو کہ کہیں پر ایک لمحے کے لیے یہ احساس ہوتا ہے کہ جو ارد گرد، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکوؤں کے اندر ذرا برابر بھی تمہیں کوئی پینک نظر آئی ہے؟ کس قدر اطمینان کے ساتھ انہوں نے اپنا کام مکمل کیا ہے، اور کام مکمل کرنے کے بعد وہ چل دی ہیں. اور جو شخص وہاں پر موجود ہیں، جو شخص اپنی یہ ساری واردات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے کوئی رد عمل کے طور پر کوئی پینک ہے؟ کچھ بھی نہیں. یعنی ڈاکو جیسے جیسے کہتے جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ وہ ان احکامات پر عمل درآمد کر رہے ہیں. ایک شخص کو اشارہ کیا تم اندر چلے جاؤ، اور دوسرا آرام سے باہر کھڑا ہوا ہے، ان کے یعنی اشارے کا منتظر ہے. یار اس نے آگے ہو گیا، اپنی اینک پہ گولی کھانی ہے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور واقعی ہم یعنی حسب حال کے پلیٹ فارم سے بھی لوگوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ سجیسٹ بھی نہیں کر سکتے کہ ان حالات میں وہ اپنی کوئی معاشرتی ذمہ داری پوری کرے. اگر وہ کریں بھی تو کس طرح؟ یعنی اگر وہ یہ صرف اس ڈکیتی کی ایک واردات کی گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں تو یہ بھی اس یعنی ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے اس میں یہ ناممکن سی بات ہے کہ ایک شخص اپنا یہ فرض بھی پورا ادا کرنے کے قابل ہو سکے. ہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی دائیں بائیں سے گزرتا ہوا یا کوئی گارڈ شاٹ اگر کوٹھی کا باہر دیکھ رہا ہو تو وہ اگر کسی ڈاکو کو فائر ہی کٹ مارے
تو اس کے بعد جو اس نے اپنا طریقیں بھگتنی ہیں وہ علیحدہ چیز ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ رہنے ہی دو اس کام کو۔ اور دوسرا یہ کہ جس خاتون کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے تم دیکھو کہ اس نے بھی بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ ہر شہری کے ساتھ یہ ایک روٹین کی واردات ہے، کوئی پینک اس خاتون نے بھی شو نہیں کی۔ جیسے ہی واردات مکمل ہوتی ہے لاشعوری طور پہ انسان کچھ دیر کے لیے رکتا ہے، گاڑی سے باہر آ جاتا ہے، لوگوں کو احوال بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس خاتون نے بھی انتہائی اطمینان کے ساتھ گاڑی دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ کر دی۔ یار خاتون بیچاری تو واردات کے بعد اس لیے آرام سے نکل گئی ہے کہ اس کو بھی پتہ ہے کہ روڑا ڈالنے سے کون سا مجھے کسی نے فٹاٹ یہ ور واپس لے دینا ڈاکوؤں سے۔ وہ مطلب کچھ اور نہ کرتے، وہ جو بندہ اندر گیا ہے گھر کے وہاں پر جا کے 15 کو فون کر دیتا، کسی نے یہ بھی نہیں کیا۔ دیکھیں جی اس پوری ویڈیو میں جو مجھے چیزیں نظر آئی ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ حکومت کی نااہلی، بالکل وہ بھی چونکہ اب روٹین کی بات ہے اس لیے وہ ڈسکس نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 2 اس میں ہے عوام کی گرد و نواح کے لوگوں کی بے حسی، وہ بھی اب چونکہ روٹین کی بات ہے اس لیے وہ بھی ڈسکس کرنا فضول بات ہے۔ اور دوسرا وہ جو خاتون آرام سے بیچاری واردات کے دوران اپنا یہ ور یوں ور ڈاکو صاحب کو پکڑا کے نکل گئی ہے، اس نے کوئی شور و غوغا نہیں کیا، وہ بھی اس لیے نہیں کیا کہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ روٹین کی بات ہے، رولا ڈالنے کا کیا فائدہ ہے، اس لیے ہم بھی اس پہ کیا ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات اس میں ہے ڈاکوؤں کی دیدہ دلیری، وہ بھی ڈاکوؤں کو پتا ہے اب یہ روٹین کی بات ہے، روئیے ایسی کئی کام ہم وارداتیں ڈال کے نکلتے ہیں، کس نے پکڑ لینا ہے، اس لیے وہ بھی روٹین میں نکل گئے ہیں۔ افسوس۔ یعنی اس ویڈیو میں جتنے فریقین ہیں، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں معاشرے کے، وہ اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں کہ کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور سب کے لیے یہ روٹین کی بات ہے۔ تم دیکھو نا یہ دیدہ دلیری ڈاکوؤں کی، تو دیکھو کہ ایک سابق آئی جی صاحب کا گھر ہے سامنے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہی ہوگا کہ یہ سابق آئی جی صاحب نے بھی ابھی تک یہ گارد جو ہے پولیس کی وہ اپنی کوٹھی میں کھڑی کی ہوئی ہے سامنے، شاید اگر یہ محلے دار ہی ہوں گے نا جن کو پتہ ہے کہ یہ خاتون زیور والی جا رہی ہیں لوٹ لو، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ سامنے والے گھر میں ایک ڈی آئی جی صاحب کے سسرال رہتے ہیں، سسرال بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں۔ آج کل پنجاب پولیس میں تو باقاعدہ آفیشیل یہ انٹائٹلمنٹ ہے نا کہ جب آپ ایس پی کے رینک تک پہنچتے ہیں تو آپ کے اہل خانہ کے علاوہ پہلے آپ کو، پھر آپ کے اہل خانہ کو، اور پھر آپ کے سسرال کی بھی سیکیورٹی کے لیے، سیکیورٹی پروٹوکول کے لیے، گارد کے لیے باقاعدہ انٹائٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ یار ہمیں تنجیہ گفتگو نہ کیا کرو کیا تم یار، ساس ہی ہوتی ہے وہ بشک ایس پی کی ہو یا آئی جی کی ہو، اس سے تو بندہ ڈرتا ہی ہے، اس کی ریسپیکٹ کرنا ہر آئی جی کا فرض ہے، اور ایس پی بھی ایک طرح کا آئی جی ہوتا ہے، اور جو ڈاکو ہی نہیں بیچارے پکڑ سک رہا وہ آئی جی ہوا نا۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، اور اس وقفے کے دوران ہم سب مل کر سوچتے ہیں کہ ہم مجموعی طور پر کس طرف جا رہے ہیں۔